بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 149 ہے، 149۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی، اور عنوان ہے وہ دو اشخاص جو قابل رشک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دو خوبیاں قابل رشک ہیں۔ ایک اس آدمی کی خوبی جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، عنایت فرمائی، پھر وہ دن رات کے اوقات میں اس کے حق کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات کے اوقات میں اسے شریعت کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، صرف دو خوبیاں قابل رشک ہیں۔ دوسری بات، ایک اس آدمی کی خوبی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی نعمت عنایت فرمائی، پھر وہ دن رات کے اوقات میں اس کے حق کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تیسری بات، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات کے اوقات میں اسے شریعت کے مطابق خرچ کرتا رہتا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی اس نعمت کے بارے میں یہ حقیقت بتلا دی گئی ہے کہ دو قسم کے انسان ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ یقیناً قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے کہ واقعی کس قدر صاحب نصیب ہیں یہ لوگ۔ ان دونوں میں سے ایک کا تعلق قرآن مجید سے ہے اور دوسرے کا تعلق مال سے ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دو ہی خوبیاں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی اور وہ شخص دن رات اس قرآن مجید کے حق کو ادا کرنے میں اور ہماتن مصروف ہو، مشغول ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو رب ذوالجلال نے مال و دولت عطا کی ہو اور وہ دن رات اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی شریعت اور اس کے دین کے لیے اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ دن اور رات کے اوقات میں قرآن مجید میں مشغول ہونے یا اس کے حق کی ادائیگی میں لگے رہنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے درس و تدریس میں، یعنی پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو، اس کے سیکھنے سکھانے میں مصروف اور مشغول ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول رہتا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پورے فکر اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اسے جب بھی فرصت میسر آتی ہے، نماز میں یا اس کے باہر، اس قرآن مجید کی تلاوت میں لگا رہتا ہے۔ اور مال کے خرچ کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ ہر جائز ضرورت کے وقت اس کا تعلق اس کی شخصیت، خاندان سے ہو یا عزیز و اقارب سے ہو یا دین کی نشر و اشاعت سے ہو یا اس کے تحفظ اور دفاع سے یا مسلمانوں کی شخصی اور اجتماعی ضرورت سے ہو، ہر موقع اور ہر محل پر بے دریغ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک حسد حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے۔ حقیقی حسد یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے پاس موجود نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا اور خواہش کرے۔ حسد کی یہ قسم بالاتفاق حرام ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔